ملک کے لیے دوام بخشنے والے ایک طریقہ کار کہا جاتا ہے۔ احسن اقبال صاحب، نارووال سپورٹس کمپلیکس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ اب نیب پہ گئے ہیں کہ جی یہ جو حکومت نے ڈیلے کیا ہے سپورٹس کمپلیکس کا، اس کا جواب لیا جائے اور احتساب اس حوالے سے لیا جائے۔ یہ وہی کیس ہے احسن اقبال صاحب جس میں آپ نیب کی حراست میں رہے، تو یہ کیس آپ اب نیب لے گئے ہیں، یہ کیسے؟ جی دیکھیے، یہ بہت دلچسپ کیس ہے۔ نارووال سپورٹ سٹی کا منصوبہ 2009 میں شروع ہوا تھا، جب میرے پاس کوئی وزارت کا عہدہ نہیں تھا، لیکن اس کو شروع کر کے ادھورا چھوڑ دیا گیا۔ جب ہم حکومت میں آئے تو ہم نے بہت سارے ادھورے منصوبے مکمل کیے، جن میں لواری ٹنل ہے، اسی طرح لیاری ایکسپریس وے ہے، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، کچی کنال ہے، اس کے اندر نیلم جیلم کا منصوبہ ہے، اور اسی طرح لاتعداد منصوبے جو کئی سالوں سے 10-20 سالوں سے نامکمل پڑے تھے، ہم نے ان کو مکمل کیا۔ تو نارووال سپورٹ سٹی کو بھی ہم نے فورمز کی اپروول کے ساتھ اس کی فنڈنگ کی، تاکہ ہمارا ویژن یہ تھا کہ پاکستان، جو ہم بھی جب بچپن میں تھے تو اولمپکس کے اندر، ایشین گیمز کے اندر ہمارے ایتھلیٹس، ہمارے کھلاڑی میڈلز لیتے تھے، گولڈ میڈل، سلور میڈل، برونز میڈل۔ اب آپ یہ دیکھیے، ایشین گیمز ہوتی ہیں، اولمپکس ہوتی ہیں، پاکستان کا دستہ وکٹری سٹینڈ کے قریب بھی نظر نہیں آتا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ملک میں سپورٹس کے انفراسٹرکچر کو نگلیکٹ کیا۔ تو نارووال سپورٹ سٹی پاکستان کا پہلا ریزیڈینشل ٹریننگ سپورٹس فیسلٹی کا ایک مرکز تھا، جہاں پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز تھیں، تاکہ پورے ملک سے ہمارے ینگ سپورٹنگ ٹیلنٹ آئے اور آ کے وہ ٹریننگ لے بہترین کوچز سے، اور ہم دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام کھیلوں میں حاصل کر سکیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر ایک ایسا منصوبہ بنایا گیا تو اس جیسے تو 10 اور بننے چاہیے تھے۔ اس میں کیا جرم کیا میں نے؟ نیب نے مجھ پہ یہ الزام تو نہیں لگایا کہ میں نے کوئی اس میں کمیشن کھائی، کک بیک لیا، مالی بے ضابطگی کی۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور یہ منصوبہ نارووال میں کیوں بنایا؟ بھئی نارووال میں تو یہ میرے حکومت میں آنے سے پہلے کا شروع ہو چکا تھا، ادھورا تھا، کیا اس کو ہم ضائع کر دیتے؟ اور اگر بنا ہے تو اس میں کیا برا ہے؟ کیا نارووال ہندوستان کا حصہ ہے؟ کیا وہ پاکستان سے باہر ہے؟ کیا نارووال کے لوگ ٹیکسز نہیں دیتے کہ وہاں کوئی قومی منصوبہ نہیں بن سکتا؟ تو ایک بالکل ہی بے تکا الزام لگا کے، اور نیب نے شروع میں کہا کہ جی اس میں بارڈر سے 800 میٹر کے فاصلے پہ 6 ارب روپے لگا دیے گئے۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس منصوبے کی کل لاگت ہی 2.9 ارب روپے ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جس منصوبے کی ٹوٹل لاگت 2.9 ارب ہو، اپرووڈ کاسٹ 2.9 بلین ہو، اس پہ 6 ارب کیسے لگ سکتے ہیں؟ پھر اگر آپ گوگل میپ کریں تو وہ کم سے کم 14 کلومیٹر ہے بارڈر سے، اس کو 800 میٹر بنا دیا۔ یہ تو حال ہے نیب کا، اس طرح یہ لوگوں پر الزام لگاتے ہیں۔ لیکن ابھی احسن اقبال صاحب، آپ نیب میں یہ معاملہ لے گئے اس کے کنسٹرکشن کی ڈیلے کا؟ جی اس لیے لے کر گیا کہ 86% یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور اپریل 2018 میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے وہاں میچ کھیلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی جو گراؤنڈ ہے وہ نیشنل لیول کی اور انٹرنیشنل لیول کی تھی، جہاں ہماری نیشنل ٹیم نے میچ کھیلا۔ 2020 میں وہاں پہ ہمیں کہا گیا تھا کہ پی ایس ایل کا میچ بھی ہوگا، نجم سیٹھی صاحب نے وعدہ کیا تھا ہم سے۔ اب یہ حکومت آئی، اس نے اس پروجیکٹ کو پولیٹیکلی ابینڈن کر دیا۔ 6 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کی ایسٹرو ٹرف آئی پڑی تھی، اس کی وارنٹی ایکسپائر ہوگی، اس کو نصب نہیں کیا۔ ایتھلیٹک ٹریک کروڑوں روپے کا امپورٹ ہوا، بہترین جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا تھا، اس کی 6 مہینے کی وارنٹی تھی، اس کو نصب نہیں ہونے دیا گیا، وہ کریٹوں میں پڑا ضائع ہو گیا۔ پوری اس عمارت کو چھوڑ دیا گیا، کھڑکی دروازے شیشے ٹوٹ گئے، برے حال ہو گئے۔ اب اگر آپ جائیں تو وہی سٹیڈیم اور وہی انفراسٹرکچر ایک کھنڈر بنا دیا انہوں نے، اور اسے اب مکمل کرنے کے لیے جہاں 40 کروڑ درکار تھے، اب اگر مکمل کیا جائے گا تو کانٹریکٹرز کے کلیمز اور کاسٹ ایسکیلیشن ڈال کے پتہ نہیں 2 ارب 3 ارب کتنے لگیں گے۔ مجھے بتائیں کہ یہ اضافی پیسہ کون ادا کرے گا؟ پاکستان کا ٹیکس پیئر عمران خان کی ضد کی قیمت کیوں ادا کرے؟ تو میں نے نیب کو یہی کہا ہے کہ اگر اس پروجیکٹ کا نقصان ہوا ہے، اس پروجیکٹ کے اندر اب اضافی اربوں روپے لگیں گے اسے مکمل کرنے کے لیے، تو عمران خان صاحب سے یہ ریکوری کی جائے، ان کی ذاتی پیسوں سے اس پروجیکٹ